آج 27 رمضان شب قدر آخری منگل کا بابرکت دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، جو پڑھے گا وہ اور اس کی اولاد عید سے پہلے اربپتی بن جاتا ہے۔ یقین کرنا مشکل ہے، لیکن ایک بار پڑھ کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 رمضان مبارک شب قدر منگل کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ یہ دن اور رات اللہ کی خاص رحمتوں، مغفرت اور برکتوں سے لبریز ہیں۔ شب قدر وہ عظیم گھڑی ہے جس میں قرآن کی عظیم نعمت نازل ہوئی اور جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات کی عبادت، دعا اور نیک اعمال 1000 مہینوں کے برابر ہیں۔ صرف ایک رات کی عبادت اور وظیفہ انسان کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص اس رات اپنے دل سے اللہ کے حضور سجدے میں جھکتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے رزق میں وسعت پیدا کرتا ہے اور اس کی زندگی کے ہر پہلو میں برکتیں نازل کرتا ہے۔ رمضان المبارک خود اللہ کی طرف سے رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس مہینے میں کی گئی ہر عبادت، ہر نیکی اور ہر وظیفہ لاکھ گنا بڑھ کر قبول ہوتا ہے۔ رمضان میں روزے رکھنے والے کی بھوک اور پیاس بھی اللہ کے نزدیک عبادت بن جاتی ہے۔ اس کا ہر عمل قیمتی سمجھا جاتا ہے اور اس کی دعائیں اس مہینے میں رد نہیں ہوتی۔ آج کے دن جو شخص بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا کہتا ہے کہ میں نے وظائف پڑھ کر بھی کچھ حاصل نہیں کیا، آج وہ اپنی تقدیر بدلنے کا سنہری موقع پا سکتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے، اس کی زندگی میں کامیابیاں، دولت اور سکون اتارتا ہے۔ یہ وظیفہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک عظیم روحانی عمل ہے۔ جو شخص دل و جان سے پڑھتا ہے، اللہ اس کے نصیب میں روشنیاں ڈال دیتا ہے، ہر قدم پر اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور ہر مشکل کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ آج کے دن جو شخص یہ وظیفہ ایمان اور خلوص کے ساتھ پڑھے گا، اس کی زندگی میں خیر، برکت، سکون اور دولت کی لہر بہہ جائے گی۔ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہ صرف عبادت کرنے والوں پر بلکہ ان کے اہل خانہ، اولاد اور مستقبل پر بھی نازل ہوتی ہیں۔ جو شخص آج یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سال بھر رزق کی فراوانی، ہر پریشانی سے نجات اور ہر مقصد میں کامیابی کی راہیں کھول دے گا۔ یہ دن اور رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اس لیے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اب آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، وظیفے کا طریقہ سمجھیں اور اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں۔ اگر آپ اپنی منمانی سے بغیر سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ وظیفہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، لیکن جو دل و جان سے پڑھے گا، اللہ کی رحمت ہر طرف سے اس پر نازل ہوگی اور اس کی زندگی میں نور، برکت اور کامیابی کی بارش ہوگی۔ آج کے دن دل سے یہ وظیفہ پڑھیں، شب قدر کی برکتیں محسوس کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہر طرف سے اپنی رحمت کے نور سے آپ کی زندگی کو روشن کر دیتا ہے۔ آج کا یہ دن آپ کا نصیب بدلنے والا ہے، اسے ہاتھ سے جانے نہ دیں، کیونکہ یہ موقع سال بھر دوبارہ نہیں آئے گا۔ یاد رکھیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے نام، اللہ کے کلام کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو، مگر کمی ہماری اپنی ذات کے اندر ہے۔ ہم میں سے جو بھی دل سے اور ایمان کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ آج آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ نکال کر اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ وقت ضائع نہیں جائے گا۔ اس سے آپ کو نہ صرف وظیفہ پڑھنے کا صحیح طریقہ آئے گا بلکہ آپ اللہ سے مانگنے اور دعا کرنے کا صحیح طریقہ بھی سیکھیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور مجرب ہے کہ چاہے آپ کا مقصد جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو، یہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری ناممکن حاجات پوری ہوں، جو شخص کہتا ہے کہ میری ناممکن خواہشات پوری ہوں، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا۔ آپ نے اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے اللہ کریم سے دل سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے اور یقین رکھیے کہ اللہ غیب سے مدد فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ رمضان کی 27 تاریخ آخری منگل کے دن پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اسی دوران اس پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں چھم چھم بارش کی طرح نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات بندہ ابھی نماز یا وظیفہ مکمل بھی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کر دیتا ہے۔ یہ موقع کبھی ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ دن اور وقت سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جو شخص اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مانگی ہوئی چیز فوراً عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہوں، جلد پیسوں کی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں یا بند کاروبار کو دوبارہ چلانا چاہتے ہیں،
آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے تقدیر کے فیصلے بدلنے والا ہے۔ یہ وظیفہ گھر میں پڑھا جائے تو غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہوتا ہے، دکان میں پڑھا جائے تو گاہکوں کا رش لگتا ہے، بیمار کے لیے پڑھا جائے تو شفا نصیب ہوتی ہے، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھا جائے تو معقول رشتے خود آ جاتے ہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ زیادہ تر پیسوں سے شروع ہوتی ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہوتی ہیں۔ اس لیے آج میں آپ کے لیے رزق کے حوالے سے خاص وظیفہ لایا ہوں۔ جب رزق زیادہ ہوگا تو لوگ خود بخود عزت کرنے لگیں گے، معاملات بہتر ہوں گے اور ہر رکاوٹ دور ہوگی۔ رمضان کی 27 تاریخ منگل کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ کر آپ اللہ پاک سے جتنا مانگیں گے وہ فوراً آپ کے نصیب میں ڈال دے گا۔ یہ مستند اور باکمال وظیفہ ہے۔ جب آپ اسے پڑھیں گے تو نہ صرف بیماریوں سے حفاظت ہوگی بلکہ کاروبار میں ترقی، گاڑی یا گھر خریدنا، بیٹیوں کے لیے مناسب رشتے اور زندگی کے ہر اہم مقصد میں کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ بس آپ دل سے مانگتے جائیں، جتنا مانگ سکتے ہیں۔ رب کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دینے کا سلسلہ کبھی رکتا نہیں۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، بغیر کسی روک ٹوک کے دیتا ہے۔ اس لیے آج یہ دولت اور کامیابی کا خاص وظیفہ نہ صرف آپ نے خود پڑھنا ہے بلکہ دوسروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے شیئر بھی کرنا ہے، کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے ثانیہ پیدا کریں گے، اللہ رب العالمین پہلے آپ کے لیے ثانیہ پیدا فرمائے گا اور آپ کی تقدیر روشن کرے گا۔ یہ لمحہ سنہری ہے، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ آج کا دن رمضان کی 27 تاریخ منگل آپ کی زندگی میں برکت، کامیابی، رزق اور سکون بدلنے والا دن ہے۔ دل سے پڑھیں، دل سے مانگیں اور اللہ کی رحمت کے فیض سے اپنی زندگی کو روشن کریں۔ چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط یا کسی اور ملک میں، جب بھی آپ کے ملک میں رمضان کی 27 تاریخ منگل کا دن آ جائے تو یہ وظیفہ کسی بھی صورت مت چھوڑنا۔ آج کا یہ دن آپ کا نصیب بدلنے والا ہے۔ یہ دن اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہے اور آج کا یہ وظیفہ پڑھنا آپ کی زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لے، چاہے نماز ظہر کے بعد، چاہے عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید۔ آپ دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھیں، دفتر یا کاروبار میں ہیں تو وہاں پڑھیں، سفر میں ہیں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، رمضان کی 27 تاریخ منگل کا یہ وظیفہ آج ہی لازمی پڑھنا ہے۔ آئیے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ میں ایسے کئی طاقتور وظائف اور اعمال آپ کے لیے روزانہ لاتا رہوں گا جو آپ کی زندگی بدلنے میں مدد کریں گے۔ اب ہم عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج 27 رمضان منگل کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب وقت ملے، چاہے باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھیں یا چلتے پھرتے، سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چھوٹا سا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے سے دل کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور زندگی میں سکون آتا ہے۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد یا حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی خواہش اور حاجت الگ ہے۔ آج کا دن آپ کی تقدیر بدلنے والا ہے، نصیب کھولنے والا ہے اور ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو نیت کر لیں کہ میرا سارا قرض ختم ہو جائے۔ اگر کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا گھر چاہتے ہیں تو اللہ سے نیت کریں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو اولاد کی اصلاح کے لیے پڑھے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو محبت بڑھانے کے لیے پڑھے۔ اگر بڑی رقم چاہیے، کاروبار میں ترقی چاہیے، شادی کے مناسب رشتے چاہیے یا کسی بھی ناممکن مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، آج اسی نیت کے ساتھ ہی وظیفہ پڑھے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو بھی کام تعوذ اور تسمیہ کے آغاز کے ساتھ کیا جائے اس میں برکت، خیر اور سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے۔
یہ دو نام یا حیو یا قیوم ہیں۔ جس بندے کے ہاتھ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کی زندگی میں ایسا کرشمہ ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے نکلنے والی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، اس کی تقدیر میں بے شمار رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور اس کی زندگی میں برکتیں اتار دی جاتی ہیں۔ اگر میں یا حیو یا قیوم کی فضیلت اور برکت کے بارے میں بتاؤں تو یہ کہنا کافی ہوگا کہ آج کے دن کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے، جس میں مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو بھی رزق، سکون اور برکت ملتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں میں محبت بڑھتی ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست کہتے ہیں کہ جو شخص یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے وہ اللہ رب العزت سے جو بھی خزانہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں لکھ دے گا۔ آج کے دن یہ وظیفہ آپ کی تقدیر میں روشنی ڈالنے، رزق بڑھانے اور ہر ناممکن کام کو ممکن بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے یا حیو یا قیوم کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار؟ تو توجہ سے سنیں۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا حیو یا قیوم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ 11 بار پڑھنے کے دوران آپ کسی سے بات نہ کریں اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ مکمل توجہ، دھیان اور اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب کر پڑھیں، دل سے یہ وظیفہ پڑھیں، کیونکہ جب آپ ایسا کریں گے اللہ پاک کا خاص کرم نازل ہوگا۔ یاد رکھیں، رب کریم کے سامنے جو بھی حاجت لے کر بیٹھیں گے وہ حاجت 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ چاہے آپ رزق کی کمی دور کرنا چاہتے ہوں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہوں، صحت کی برکت چاہتے ہوں، بیٹیوں کے لیے رشتے چاہتے ہوں، یا زندگی کے کسی بھی ناممکن مقصد کو ممکن بنانا چاہتے ہوں، یہ وظیفہ آج آپ کے لیے سب کچھ بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو آج رمضان کی 27 تاریخ منگل کے دن دل و جان سے یا حیو یا قیوم پڑھے، پوری توجہ کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں ڈوب کر پڑھے۔ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں روشنی، رزق، سکون اور کامیابی نازل فرماتا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وہ وظیفہ ہے جسے غیبی خزانوں والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے لیے فوری غیبی مدد نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے فرشتے آ کر آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کے بگڑے ہوئے کام سنوار دیتے ہیں، پریشانیاں دور کرتے ہیں اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے قرآن پاک کی ایک عظیم آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب ہے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جب بندہ اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ فرشتوں اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرو۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیب سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ ناظرین، اگر آپ بھی اپنی جھولیاں غیب کے خزانوں سے بھرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اللہ رب العزت سے اپنی زندگی میں رزق اور کامیابی چاہتے ہیں تو آج یہی وقت ہے۔ آج کا دن رمضان کی 27 تاریخ منگل اس وظیفے کے لیے خاص دن ہے۔ اب توجہ کیجئے کہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے ہوئے اپنی ہر حاجت اور ہر خواہش کو اللہ رب العزت سے مانگتے چلے جائیں۔ چاہے آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں، اللہ رب کریم اپنے خزانوں سے آپ کو عطا کرے گا۔ چاہے آپ کاروبار میں ترقی چاہتے ہوں، قرض سے نجات چاہتے ہوں، رشتہ یا ازدواجی زندگی میں برکت چاہتے ہوں، یا کسی بھی مشکل مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، یہ وظیفہ سب کچھ ممکن بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ وظیفہ آپ نے مکمل توجہ، خلوص اور اللہ کی محبت میں ڈوب کر دل سے پڑھنا ہے۔ اس دوران نہ کسی سے بات کریں، نہ کسی کی بات سنیں۔ ہر لفظ، ہر نیت اللہ کے حضور پہنچ رہی ہے اور اللہ کے خزانے آپ کے لیے کھلنے والے ہیں۔ یہ وظیفہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی طاقت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں روشنی ڈال دیتا ہے۔ آپ کی زندگی کے ہر مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں، آپ کی تقدیر سنور جاتی ہے اور اللہ کے فرشتے آپ کے لیے ہر رکاوٹ دور کر دیتے ہیں۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھ لیں اور دوسرے نمبر پر 101 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں تو اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی عظیم سورت سورہ کوثر کا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے طعن و تشنیع دیا اور برا بلا کہنا شروع کیا، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو وحی بھیجی کہ جائیں اور سورہ کوثر کا تحفہ میرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک کفار ہی ہیں جو بے نسلیں ہیں،
اور یہ سورہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے جواب تھی۔ آپ نے سورہ کوثر کے بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت ساری تسبیحات بھی پڑھی ہوں گی، لیکن آج کا یہ عمل نہایت ہی خاص ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے معاملات کو بہتر کرے گا، زندگی میں رکاوٹوں کو دور کرے گا اور آپ کے نصیب کھول دے گا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ اس سورہ مبارکہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی نظر کرم آپ پر نازل ہوں گی۔ یاد رکھیں، اگر اللہ کی نظر کرم ایک بار ہو جائے تو وہ پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ اعمال آپ کو آرام دھیان اور مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ جلد بازی میں پڑھنے والا کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ ترتیب اور توجہ صحیح نہیں ہوتی، لیکن جو دل و جان سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت، رزق اور سکون نازل فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی ترتیب یہ ہوگی: پہلے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم، دوسرے نمبر پر 101 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تیسرے نمبر پر 29 بار سورہ کوثر۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا ہے کہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اپنی ساری حاجات، تمام پریشانیاں اور مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں۔ رو رو کر، گڑ گڑا کر، سچے دل سے اور پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ یاد رکھیں، اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میری دعا اور آپ کی دعا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔